تو میں دعوت دوں گا حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہ عالیہ کہ جن کا موضوع موجودہ دور میں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے اسباب کیا ہیں، تو اس پہ روشنی ڈالیں گے حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہ عالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، اور مجھ سے قبل حضرت صاحب جن خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ الخیر، اللہ تعالیٰ ان کو برکات عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا، موجودہ دور میں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کے اسباب، انشاءاللہ اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کریں گے کہ گفتگو مکمل کی جا سکے۔ سب سے پہلے تو اسلامی تعلیمات کا منشا اور مزاج یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ نکاح تا حیات قائم رہے، اور حتی المقدور وہ ایک دوسرے کی خامیوں، نقائص پر مطلع ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو، پس اگر تم ان کو ناپسند کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتہ نکاح کو دوام بخشنے کے لیے ایک فطری خیال اور ایک فطری تقاضے سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کسی جوڑے کے درمیان ناپسندیدگی کا معیار ایک دوسرے کی ذات ہو یا شخصیت ہو، تو فرمایا کہ تم اس سب کے باوجود بھی حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو، ممکن یہ ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے، اور اس خامی کو کسی اور انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں پورا کر دے، اور اس میں کسی اور انداز سے تمہارے لیے بھلائیاں خیر کثیر رکھ دے، اولاد نیک اور صالح ہو جائے، اولاد دیندار ہو، دینی اور دنیاوی اعتبار سے بڑے مقام اور مرتبے کی حامل ہو جائے، یا اس کا متبادل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انداز سے کوئی خیر کا معاملہ فرما دے، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہدایت دی کہ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کو بیان فرمایا کہ اگر اس سب کے باوجود زوجین کے درمیان اختلافات بڑھ جائیں تو اس کو حل کرنے کے لیے دونوں خاندانوں میں ایک ایک بزرگ یا کسی زیرک اور دانا اور اصلاح پسند نمائندے کو چن لیا جائے، اور وہ دونوں ان کو حکم مقرر کریں تاکہ زوجین کے درمیان اختلافات کو ختم کیا جا سکے۔ سورہ نساء کی آیت 35 ہے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو شوہر کے خاندان سے ایک حکم مقرر کرو، اور اسی طرح بیوی کے خاندان سے ایک حکم منصف ثالث لے لو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کر لیں
تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت کی صورت مقدر فرما دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے اور خبر رکھنے والا ہے. مصالحت ناکام بھی ہو جائے تو تفریق سے پہلے اصلاح کی تدبیر کے طور پر اسلام نے حکیمانہ انداز اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور اس سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ واللتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اور اگر نصیحت بے اثر ثابت ہو تو خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، اور پھر بھی وہ آمادہ اصلاح نہ ہو تو تنبیہ کے طور پر معمولی تادیب کرو. یہ وہ احکامات ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر ممکنہ صورت اس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس رشتے کو ختم کرنے سے پہلے جو ممکنہ اصلاحی کوششیں ہو سکتی ہیں ان سب تدابیر کے اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. کیونکہ رشتہ نکاح کو استوار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام حلال امور میں طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے. امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، کہ حلال امور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض ابغض الیہ من الطلاق، کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پسند نہیں فرمائی جو اس کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو. اسی طرح کسی شرعی جواز کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت کے لیے حدیث پاک میں وعید بیان فرمائی. حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں اور سنن ترمذی کی یہ روایت ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة سألت زوجها طلاقا من غیر باس فحرام علیها رائحة الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت کسی وجہ کے بغیر، کسی شرعی وجہ کے بغیر شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. یہ وہ احادیث ہیں کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کی ناپسندیدہ ہونے کو بیان فرمایا. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل ام قوما وهم له كارهون. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی نمازیں ان کے سروں سے ایک بالش اوپر بلند نہیں ہوتی، یعنی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی. ان میں ایک وہ شخص کہ جو لوگوں کی امامت کرے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، وَإِمْرَأَةٌ بَأَتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، اور دوسری وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. وَإِخْوَانٌ مُتَصَارِمَانِ، تیسرے وہ دو بھائی جو آپس میں قطع تعلق کر لیں. حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ وہ عورت جس نے اس حالت میں وفات پائی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا جنت میں داخل کی جائے گی. یہ تمام وہ احادیث ہیں کہ جس سے طلاق کا ناپسندیدہ ہونا اور فرما بردار بیوی کے مقام کا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کی جس کا شوہر اس سے راضی ہو اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ہمارے معاشرے میں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحانات
کی بنیادی وجوہات ہمارا اپنا معاشرہ ہے، اور ہمارے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہوا وہ ماحول کہ جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ طلاق کی بنیادی وجوہات میں ایک انسان کہ اگر تمام معاملات کا مشاہدہ کیا جائے، معاملات کا مشاہدہ کیا جائے تو 3 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں: عقل، تعلیم اور شعور۔ یہ 3 چیزیں کسی بھی شخص کی زندگی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے عقل کی بنیاد پر لوگ اپنے معیار زندگی کو بلند کرتے ہیں، تعلیم اسے ایک اچھی سوچ فراہم کرتی ہے، اور تعلیم اور عقل یہ مل کر اس کے شعور کو اجاگر کیا کرتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں اعتدال بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ عقل اگر ضرورت سے زیادہ کام کرنے لگے تو بھی نقصان دیتی ہے۔ تعلیم اگر کسی شخص کے تعلیم کے جو مقاصد ہیں اس سے ہٹ کر اس تعلیم کا استعمال کیا جائے تو نقصان دہ ہے، اور شعور کو اگر انسان صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا ہو، معاشرے کی اصلاح کے لیے استعمال نہ کرتا ہو، تو وہ شعور بعض اوقات معاشرے پہلے گھر کے افراد کے لیے اور پھر اس کے بعد معاشرے کے دیگر افراد کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتا ہے۔ تو اسلام میں نکاح سے متعلق جو تعلیمات دی گئی ہیں ان میں مرد پر عورت کے لیے حق مہر، نان نفقہ، دیگر ضروریات کا خیال رکھنا، اور عورت کے لیے پاک دامن ہونا، نیک چلنی، شوہر کی اطاعت و فرما برداری، یہ سارے امور ترجیحی بنیاد پر رکھے گئے ہیں۔ اور احادیث میں جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ بلا ضرورت بغیر کسی شرعی وجہ کے نکاح توڑنے کے عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اسلام جیسے پائیدار معاشرے کو بغیر کسی وجہ و ضرورت کے ختم کر دینا، اسلام میں نکاح کے جیسے پائیدار معاہدے کو کسی وجہ اور ضرورت کے بغیر ختم کر دینا نہایت ناپسندیدہ عمل ہے، اور جو اس پاک شرعی نظام یعنی نکاح کی منشا کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ ان وجوہات میں ایک سبب عدم برداشت بھی ہے، اور عدم برداشت یعنی ٹالرنس، قوت برداشت آپ کی کتنی ہے؟ قوت برداشت کا جو بنیادی مرکز ہے وہ انسان کا اپنا گھر ہے۔ یہ قوت برداشت پہلے مرحلے پر اس کے متعلقین والدین، بھائی بہن، اور پھر جب معاشرتی معیار بڑھتا ہے تو اس دائرے میں ایک فرد کا اضافہ ہوتا ہے جو بیوی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، ان کے بعد کسی شخص کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس کا شوہر ہے۔ پہلے مرحلے پر ان تمام افراد کے ساتھ حسن سلوک برتا ہو، ان تمام افراد کے ساتھ قوت برداشت کو بڑھا کر رکھا ہو تو اگلی زندگی میں بھی یہ قوت برداشت کام آتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت نہ کریں، لچک کا مظاہرہ نہ کریں تو رشتے قائم نہیں رہتے۔ ایک دانشور کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات بڑھنے لگے اور نوبت اس نتیجے پر پہنچی ہو کہ بس ابھی اسی وقت انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو انہیں چاہیے کہ کیلنڈر دیکھیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اس فیصلے کو کرنے کے بجائے کسی اور وقت پر اٹھا کر رکھ دیں، کسی اور وقت فیصلہ کریں، فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ لیں، جلد بازی نہ کریں۔ وقت کا گزر جانا، وقت کا ٹل جانا معاملات کو ٹال دیا کرتا ہے، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیا تو بعد میں اپنے اس عمل پر، اس رویے پر ندامت ہوتی ہے، اور اگر فیصلہ کر لیا ہو تو اس فیصلے پر بھی بعض اوقات ندامت ہوتی ہے۔ ہمارا 20 سال کا تقریباً یہ تجربہ
کہ 20 سال سے لوگوں کے مسائل کو سنتے ہیں، ان کو فتویٰ دیتے ہیں، تو میں نے اس 20 سال کے عرصے میں کسی شخص کو آج تک طلاق دینے کے بعد خوش نہیں دیکھا۔ طلاق دینے کے بعد ہر شخص روتا ہوا ہی آتا ہے اور بس پھر یہ چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے، کوئی حل نکل آئے، جبکہ شریعت نے اس کو راستہ پہلے دیا تھا، حل پہلے بتایا تھا کہ ہر ممکنہ صورت اختیار کر کے طلاق سے گریز کیا جائے۔ اگر بہت ہی زیادہ بن جائے تو صرف ایک طلاق دی جائے اور آگے پھر وقت بڑھا دیا جائے، وقت گزارا جائے، تا وقت یہ کہ کوئی فیصلوں میں نرمی ہو جائے، سوچ نیچے آ جائے اور اس سوچ کا جو گراف کسی حد تک بڑھا ہوا ہوتا ہے اس میں کہیں اعتدال قائم ہوتا ہے۔ تو قوت برداشت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرا عنصر اور ہے جسے جوائنٹ فیملی سسٹم، کہ پورے پاکستان میں بر صغیر پاک و ہند میں تقریباً جوائنٹ فیملی سسٹم رائج ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور معاشروں میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ تمام لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، کچن بھی ایک ساتھ ہوا کرتا ہے۔ انہی میں بعض جو سمجھدار لوگ ہوا کرتے ہیں تو وہ کچن الگ کر لیا کرتے ہیں، باقی چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم بعض اوقات بہت ساری خوبیوں کا حامل ہوتا ہے، بہت ساری خوبیاں اس کی ہوا کرتی ہیں، اور بعض اوقات یہی جوائنٹ فیملی سسٹم رشتوں میں تلخی پیدا کرنے کا سبب بھی بن جایا کرتا ہے۔ آپس میں تلخیاں پیدا ہونا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یا سنی سنائی بات پر دوسرے کے متعلق بدگمانی قائم کر لینا، یہ ساری چیزیں گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ اور سبب بنتی ہیں۔ اس میں بھی اعتدال ضروری ہے کہ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو گھر کے ہر فرد کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور گھر کا ہر فرد دوسرے فرد کے بارے میں کوئی منفی فیصلہ کرنے سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ صرف غلط فہمی پر مبنی ہو، تو اس کی تصحیح کر لے، اس کے بارے میں جانچ لے، اس کو سمجھ لے کہ آیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہ اگر کوئی شخص، کوئی فاسق کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی خوب تصدیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک دوسرے کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، رشتوں کو وقت دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کہیں کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہو تو ان غلط فہمیوں کی تصدیق کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور دوسرے فرد پر ان کی تردید کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح بعض اوقات، بلکہ اس وقت ہمارے معاشرے میں انسانی کرداروں پر سب سے زیادہ تخیلاتی کرداروں کا اثر نظر آتا ہے۔ ڈرامے، فلم، ناولز۔ ایک وقت تھا کہ صرف لوگ ناول کی حد تک محدود رہا کرتے تھے، تو ناول پڑھنے والے وہ بھی اگر جاسوسی ناول پڑھتے ہیں تو ان کا کردار جاسوسی ہو جایا کرتا تھا، اور اگر وہ دوسرے انداز کے ناول پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ان پر بہرحال ظاہر ہوتا ہے۔ جدید وقت ہوا، ترقی ہوئی تو ناولوں سے فلموں کا زمانہ آیا، فلموں، ڈراموں، اور اب سوشل میڈیا ہر ایک کی پہنچ میں ہے۔ تو یہ جو ایک کردار ہے سوشل میڈیا کا، ڈراموں یا فلموں کا، یہ ہمارے حقیقی کرداروں کو متاثر کرتا ہے۔ بعض اوقات جو کچھ میڈیا میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ اسے دیکھنے کے بعد نوجوان طبقہ اپنے اوپر اس کا اثر قائم کر لیتا ہے، اور اپنی حقیقی ریئل زندگی میں اس کو وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر منفی انداز ہو تو پھر وہ رشتوں میں دراڑ کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ تو
ایک بہت بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں ڈراموں، فلموں اور ناولوں کا کردار ہے کہ یہ بھی طلاق کا سبب بنتا ہے۔ دوسری، اسی میں ایک بات اور میں شامل کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مذہبی عنصر، اگر آپ مثلا ہمارے معاشرے میں انڈیا کے ڈرامے زیادہ دیکھے جا رہے ہیں تو ان کا چونکہ مذہب ایک الگ ہے، ان کے یہاں طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور ان کے جو کہ ان کے ثقافت سے ظاہر ہوتا ہے، ان کے ڈراموں فلموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے ایک وقت میں کسی ایک شخص کے ساتھ رہنا اور پھر اس سے علیحدگی اختیار کرنا اور پھر اپنی مرضی سے کسی دوسرے شخص کے پاس رہنا، پھر اس سے بھی معاملات بگڑ جائیں تو پھر اس کا آگے اپنا راستہ کھلا ہوتا ہے، کہیں پر بھی وہ جائے۔ یہ جو آزاد خیالی ہے، اس نے بھی ہماری نوجوان نسل کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ تو آپ ڈرامے اور فلمیں یا ناول پڑھیں تو وہ صرف تفریح کی خاطر ہونا چاہیے، تفریح تباہ کی خاطر ہونا چاہیے، اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک سب سے بڑا فیکٹ ہے جس میں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اور نوجوان طبقہ عقل، تعلیم اور شعور، ان تینوں چیزوں کو اعتدال کی حد میں رہ کر اختیار کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین نعمتیں انسان کے کردار کو سنوارنے کے لیے عطا فرمائی ہیں، تو اسے ان تینوں چیزوں کو اپنا کردار سنوارنے ہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عقل کو کسی شخص کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، تعلیم کو کسی شخص کی کو حقیر سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور شعور کو اپنے آپ کو کہیں مافوق الفطرت شخصیت سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایسا معاملہ ہوگا تو رشتوں میں تناؤ پیدا ہوگا، رشتوں میں دراڑیں پیدا ہوں گی اور نتیجہ طلاق کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اور اسی حوالے سے دو باتیں اور عرض کروں گا، اس کے بعد آپ کو سوالات کی اجازت ہوگی کہ آپ سوال اگر کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان ایک سلسلہ قائم کیا ہے کہ دونوں کے حقوق اور فرائض کو رکھا ہے۔ ایک شخص کے ذمے جو فرائض ہیں وہ دوسرے کے حقوق ہوا کرتے ہیں، اور دوسرے شخص کے ذمے دوسرے شخص کے جو حقوق ہیں وہ کسی کے فرائض سے متعلق ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی، ہم کرتے کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں مل جائیں، ہمیں فرض ادا کرنا پڑے یا نہ کرنا پڑے لیکن ہمارا حق ہمیں ملنا چاہیے، جبکہ فوکس یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اپنے فرائض ادا کریں تو ہمیں اپنے حقوق خود بخود ملیں گے۔ تو شوہر کے ذمے جو بیوی کے حقوق ہیں اگر وہ ان کو ادا کرے تو یقینی طور پر شوہر کو اس کے حقوق مل جائیں گے، بیوی شوہر کے ذمے جو فرائض ہیں وہ ادا ہو جائیں گے اور بیوی کو اس کے حقوق مل جائیں گے۔ اسی طرح شوہر کو جو حقوق ملنے ہیں وہ بیوی کے ذمہ فرائض کی صورت میں ہے، اس کی ادائیگی سے وہ مل جائیں گے، اور دونوں کے درمیان ایک اعتدال اور انصاف کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ حقوق کیا ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں حقوق سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں بڑی ترتیب بیان کی گئی ہے، سورہ طلاق میں کچھ حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث مقدسہ میں امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ نے عمر بن احوص سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، وَإِنَّ لِلزَّوْجِ عَلَيْكَ حَقٌّ
اور تمہاری ازواج کا تم پر حق ہے. تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو نہ آنے دیں اور نہ تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو تمہارے گھروں میں آنے دیں. اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کو اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے کھانے کھلاؤ. امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن جریر، امام حاکم نے حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا کہ عورت کا اس کے خاوند پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ کھانا چاہے تو اس کو کھانا کھلائے، اور جب پہننا چاہے تو اس کو پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے، اس کو برا نہ کہے، اور تادیباً ضرورت پڑنے پر تادیباً صرف گھر میں اس سے علیحدگی اختیار کرے. میمون اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے کوئی مہر مقرر کر کے نکاح کرے، خواہ کم ہو یا زیادہ، اور اس کا مہر ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو اور وہ اسے دھوکے میں رکھے اور تا دم مرگ اس کا مہر ادا نہ کرے، تو اللہ تعالی سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا. امام ترمذی، امام ابن حبان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے اس شخص کا ایمان کامل ہوگا اور اس شخص کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہوں. امام ابن حبان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہوں. امام بخاری، امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی سب سے اوپر والی ہوتی ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. 100 عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو. امام ابن ماجہ، امام ترمذی عمر بن احوص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کی حمد و ثنا اور واعظ و نصیحت کے بعد فرمایا، سنو، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، وہ صرف تمہاری مددگار ہیں. تم ان پر صرف اس صورت میں حق رکھتے ہو کہ جب وہ کھلی بدکاری کریں. اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ان کی خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو معمولی سا مارو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کو مزید مارنے کے لیے کوئی بہانہ نہ بناؤ. سنو، تمہارا تمہاری بیویوں پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے. تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر ان کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور نہ ان کو گھروں میں آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو. سنو، ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کے کھانے پینے اور رہائش اور دیگر معاملات کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی طرح امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام حاکم حضرت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، وہ جنت میں داخل ہو گئی. ابن حبان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی. امام بزار، امام حاکم حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی. اس نے کہا، میں فلانا بنت فلاں ہوں. آپ نے فرمایا، میں تمہیں پہچانتا ہوں، بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا، فلاں عبادت گزار میرا چچا زاد ہے. آپ نے فرمایا، میں اس کو بھی جانتا ہوں. اس نے کہا، وہ مجھے نکاح کا پیغام دے رہا ہے، مجھے بتائیں کہ مرد کا بیوی پر کیا حق ہے. اگر میں اس کا حق ادا کرنے کی طاقت رکھوں گی تو اس سے نکاح کر لوں گی. آپ نے فرمایا، مرد کا حق یہ ہے کہ اگر بالفرض مرد کے نتنوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہو اور تم اس کو چاٹ لو، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا. اگر کسی بشر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ جب خاوند آئے تو عورت نے اپنے خاوند کو سجدہ کرے.
امام حاکم نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے۔ 4:14 ہو چکے ہیں۔ کلام اور گفتگو تو بہت ساری ہے، لیکن ہم نے 40 منٹ کے سیشن میں تقریباً 35 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب کچھ وقت سوالات کے لیے رکھنے کا کہا گیا تھا، تو باقی وقت سوالات کے لیے اور اس موضوع کو یہیں پر محدود کرتا ہوں۔ بہت ساری احادیث ہیں، کلام بہت سارا ہے، لیکن اسے اپنے وقت میں سمیٹنا ہے، تو آپ کے ارشاد کے مطابق سوالات کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ جی جزاک اللہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ حضرت کچھ سوالات ہیں۔ تو ایک خاتون نے پوچھا کہ والدین کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی شادی شدہ، اور بیوی کہے کہ الگ گھر چاہیے، تو شرعاً بیٹا کیا کرے؟ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس کا یہ حق دیا ہے کہ اگر شوہر گنجائش رکھتا ہو تو بیوی کو علیحدہ رہائش فراہم کرے۔ اچھا، اب یہ علیحدہ رہائش کی صورت میں ممکن یہ بھی ہے کہ اسی گھر میں پورشن الگ کر دیا جائے اور خاتون کو اس کی ضرورت کے مطابق کچن اور واش روم اور جو اس کی ضروریات کا ہے وہ اسے پورشن بنا کر دے دیا جائے، اور دوسرے پورشن میں والدین یا بہن بھائی یا جو بھی کچھ رہتے ہیں وہ لوگ رہ سکتے ہیں۔ اگر بالکل علیحدہ دینے کی گنجائش رکھتا ہو تو وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن والدین کے حقوق بھی اس کے ذمہ ہیں۔ خاتون کو یہ چاہیے کہ وہ اعتدال کی راہ اختیار کرے، اور اگر والدہ کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے تو اگر یہ خود خدمت نہیں کر رہی تو کم از کم بیٹے کو ماں کی خدمت ضرور کرے، یا پھر 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا وقت بھی رکھے کہ جو ماں کی خدمت کر سکے اور اس پر اس کو کوئی اعتراض نہ ہو، اس پر یہ کوئی بدمزگی بھی پیدا نہ کرتی ہو، ماحول کو خراب بھی نہ کرتی ہو۔ لیکن یہ جو کچھ یاد رہے کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ آگے کے لیے ہم اپنے لیے اس ماحول کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بہت ساری نظیر مثالیں موجود ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں آگے ہماری نسلیں ہمیں دیکھ کر وہی کچھ کرتی ہیں۔ تو یہ خاتون اگر اس بیٹے کو ماں سے بالکل جدا کرنے کا خواب رکھتی ہے تو یہ یاد رکھے کہ اس کے ساتھ بھی پھر آگے یہی ہونے والا ہے۔ وہ ایک بہت مشہور سی کہانی ہے، شاید ریئل اسٹوری تو نہیں ہے، لیکن فیس بک پر اور دیگر جگہوں پر وہ چل رہی ہے کہ کسی شخص نے ایک دیندار خاتون سے نکاح کیا، تو خاتون نے کہا دیکھو بھائی، تم بھی دیندار ہو، میں بھی دیندار ہوں، اور ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اب میری کچھ باتیں ہیں وہ تمہیں سننا ہوں گی۔ تمہارے والدین کی خدمت مجھ پر فرض نہیں ہے، اور اس طرح اور دیگر شرائط اس نے رکھی۔ تو وہ شخص پہلے تو پریشان ہوا، پھر اس نے کسی سے مشورہ کیا، تو مشورہ دینے والے نے اسے مشورہ دیا کہ تم اس سے بیوی سے جا کر کہو کہ ٹھیک ہے، ہم پوری زندگی اسلامی شریعت کے مطابق گزاریں گے، میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا کہ میرے والدین کی خدمت کرو۔ اب شریعت یہ کہتی ہے، شریعت کا یہ اجازت بھی ہے کہ میں ایک نکاح اور کر لوں اور وہ خاتون پھر میرے والدین کی خدمت کرے، تم پر بار نہ ہو۔ تو یہ مشورہ دیا اس نے جا کر بیوی کو یہ مشورہ دیا، بتایا کہ بھئی یہ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو تمہارے والدین ہیں، میرے بھی والدین ہیں، ہمیں دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ریئل اسٹوری تو نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی عکاسی اس سے ضرور ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں، کہ اس طرح کی خواتین کو پھر آگے کے عواقب کا بھی سوچ کر رکھنا چاہیے کہ کسی شخص کو اس کے والدین سے ایسا برگشتہ نہ کریں۔ جی حضرت، ایک آخری سوال ہے
کہ لڑکی امریکہ میں ہے اور لڑکا پاکستان میں، تو کیا ویڈیو کال پر ان دونوں کا نکاح جائز ہے؟ جی دیکھیے، پہلے تو ہم اس پر فتویٰ یہ دیا کرتے تھے کہ نکاح کے لیے مجلس کا ایک ہونا شرط ہے، اور یہ فتویٰ تو خیر یہی ہے کہ نکاح کے لیے مجلس کا ایک ہونا شرط ہے، لیکن ویڈیو کال کے ذریعے ہم پہلے اس کے جواز کے قائل نہیں تھے، لیکن ابھی ہم اس پر یہی فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ کورونا نے یہ سکھایا، یہ بتایا کہ سارے معاملات یہاں تک کہ عدالتی نظام بھی ویڈیو کال کے ذریعے چل سکتا ہے، ملکی نظم و نسق چل سکتا ہے، بہت سارے معاملات چل سکتے ہیں، پڑھائی کا نظام چل سکتا ہے، تو یہ نکاح بھی اس پر ہو سکتا ہے، اور اس میں شرعی بات نہیں ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ جی جزاک اللہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازیں۔ آپ نے بہت شکریہ۔ انتہائی اور علمی گفتگو فرمائی، اور امید ہے کہ جو ہے خواتین نے عمل کی نیت سے اس کو سنا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ آمین۔ میری دعا ہے کہ میری تمام بہنیں بیٹیاں شریعت مطہرہ کو سیکھنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کے راستے کھول دے گا، اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی کرم فرمائے گا۔ انشاءاللہ آمین۔ جزاک اللہ حضرت۔